بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بے شمار کرامات آپ سے منسوب ہیں۔ اللہ کے بندوں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا کہ ہم سے کرامت کا ظہور ہو، مگر ان پر خداوند قدوس کا کرم ہونے کی بنا پر ان سے غیر ارادی طور پر کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ کرامت کا لفظ خداوند قدوس کے کرم سے نکلا ہے، اس لیے حضرت لال شہباز قلندر پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تھا۔ اس لیے ان سے زندگی میں کرامات ہوئیں، جن میں سے کچھ کرامات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان سے سیون شریف تشریف لائے تو جس محلہ میں آپ کا قیام ہوا اس میں فاحشہ عورتوں نے فحاشی کے اڈے کھو رکھے تھے اور دعوتیں گناہ دیتی تھی۔ جس مکان میں آپ نے قیام کیا اور آستانہ مبارک میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے تو رات کے وقت جس قدر بھی آدمی عیاشی کی غرض سے ان فاحشہ عورتوں کے پاس گئے، ان میں سے کسی کو بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اس واقعے کی شہرت ہر طرف ہو گئی اور ہر جگہ یہ بات ہونے لگی کہ فلاں محلہ میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ ان فاحشہ عورتوں کو سب سے زیادہ فکر لاحق ہوئی، کیونکہ اس طرح ان کے اڈے ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس بارے میں جستجو کی تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کے محلے میں ایک درویش بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ عورتیں سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اس بزرگ کی وجہ سے ہوا ہے اور بزرگ نے اپنی کرامت کا اظہار کیا ہے۔ تمام فاحشہ عورتیں اکٹھی ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے، برائے مہربانی ہمیں معاف کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان فاحشہ عورتوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اسی جگہ پر ہماری آخری آرام گاہ ہوگی، اس لیے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تم یہ جگہ چھوڑ دو اور کہیں اور جا کر رہائش اختیار کر لو۔ عورتوں نے جب یہ جواب سنا تو وہ بہت سٹ پٹائیں اور اس وقت کے حکمران جسیر جی کے پاس اپنی فریاد لے کر پہنچیں۔ یہ جسیر جی شہر کا حاکم تھا اور چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ تمام عورتوں نے اپنی فریاد اس کے گوش گزار کی اور دہائی دی۔ عورتوں کی فریاد پر حاکم نے اپنے مصاحبین اور ماہرین نجوم کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے اپنے تجربے اور علم کی مناسبت سے بتایا کہ عورتیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسی بزرگ کی کرامت کی وجہ سے عورتوں کا کاروبار متاثر ہوا ہے اور یہ وہی بزرگ ہے جس کے ہاتھوں آپ کی موت واقع ہوگی۔ ایک نجومی نے چوپٹ راجہ کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ جس درویش کو آپ نے قتل کروا کر اس کا گوشت قصاب کے ہاتھوں فروخت کروا دیا تھا اور پھر جب اس گوشت کو پکا کر لوگوں نے کھانا چاہا تو گوشت کی ہر بوٹی سے یہ آواز آتی تھی کہ مت کھاؤ، میرا مرشد لال آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بزرگ اسی درویش کا مرشد ہے۔ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ اس درویش کے گوشت کی ساری بوٹیاں منگوائیں اور ان کے ساتھ سونے کے ساز و سامان سے لدا ہوا ایک گھوڑا، ایک ریشمی لباس اعلیٰ قسم کا بزرگ کی خدمت میں نذرانہ کے طور پر بھیجیں اور بزرگ سے گزارش کی جائے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے۔ اپنے درباریوں کی اس تجویز کو راجہ نے قبول کیا اور اس مقصد کے لیے اپنے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگائی جو نہایت سمجھدار اور زیرک معاملہ فہم شخص تھا۔ وزیر تحفے تحائف لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت مؤدبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے گھوڑا اور بیش قیمت ریشمی لباس پیش کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور دونوں چیزوں کو پاس ہی جلتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ میں غائب ہو گئیں اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ وزیر نے یہ منظر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ گھبرا گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ فوراً حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا۔ آپ اس سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، جاؤ اپنے راجہ سے جا کر کہہ دو کہ وہ ہمارے بودلہ فقیر کی بوٹیوں کی دیگ لے کر ہمارے پاس آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم سنتے ہی وزیر واپس ہوا اور تمام واقعہ راجہ کے گوش گزار کیا۔ راجہ سن کر کانپ اٹھا
और उसी वक्त आकर खिदमत आलिया में पेश हो गया। आपने उससे पूछा, तुमने क्यों हमारे बोदला फकीर को हिंदू कसाबों के हाथों से कत्ल करवाया? राजा ने दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज की, हुजूर, बात दरअसल ये है कि मेरे किले की जनूबी जानब एक खिड़की है। इस खिड़की में मेरी बेटी हर रोज बनाव सिंगार करके बैठती है और बाहर का नज़ारा करती रहती है। काफी अरसा से इसकी ये आदत है। इस खिड़की के ऐन सामने जमीन पर बहुत सी झाड़ियां उगी हुई हैं। इन झाड़ियों में आपका फकीर भी रहता था, जो अक्सर जमीन को अपनी दाढ़ी से झाड़ता रहता था और साथ ये भी कहता रहता था कि मेरा मुर्शिद लाल आता है, कब आता है, कहाँ से आता है। फकीर इस तरह की सदाएं अक्सर औकात बुलंद करता रहता था, मगर लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी कि फकीर मेरी बेटी पर फरिश्ता है और इसीलिए ये किले की खिड़की के सामने डेरा जमाए बैठा रहता है। इस बात से मेरी दिन ब दिन रुसवाई हो रही थी। चुनाचे मैंने इस किस्से को ख़त्म करने की गर्ज से इस फकीर को अपने यहाँ दावत पर बुलाया ताकि बहाने से कत्ल कर दिया जाए। जब फकीर दावत पर चला आया तो मैंने हिंदू कसाबों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसको ज़िबा कर दिया और उसका गोश्त फरोख्त कर दिया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदू राजा की सारी बात को गौर से सुना और फरमाया, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और तुमने बगैर तहकीक किए हमारे बेगुनाह फकीर को कत्ल करवाया। मगर चूंकि तुम हिंदू हो और काफिर हो, इसलिए हम तुम्हें ये मौका देते हैं कि तुम अल्लाह ताला के खौफ से डरो और सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाओ, दीन को कबूल कर लो। इसके साथ ही आपने बोदले फकीर को 3 मरतबा आवाज़ दी। उसी वक्त पास पड़ी हुई देग से बोदला फकीर जिंदा सलामत उठकर खड़ा हो गया और आपके सामने आकर दस्त बस्ता खड़ा हो गया। कहा जाता है कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस करामत के बाइस जब बोदला फकीर जिंदा सलामत सामने आ मौजूद हुए तो उनके जिस्म के चंद हिस्सों पर गोश्त मौजूद न था। उसकी वजह ये थी कि जब बोटियों से ये आवाज़ आई कि मत खाओ, तो बाज़ लोगों ने इस आवाज़ की परवाह ना की और उसको अहमियत ना दी, ढटाई के साथ बोटियों को खा लिया था। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उन बोटियों को आवाज़ दी तो वो उन अफराद के सरों में से एक ज़बरदस्त आवाज़ के साथ बाहर निकली और बोदला फ़कीर के जिस्म के जो हिस्से गोश्त से खाली थे उन पर जाकर चिपक गईं। उन अफराद के सरों पर सफ़ेद निशानात पैदा हो गए जिन्होंने बोटियां खाई थी। ये दाग इस तरह से हैं कि जैसे कोड़ के दाग होते हैं। सिंध में आज भी इन अफराद की नस्ल के लोगों के सरों पर सफ़ेद निशानात पैदा होते हैं। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की इन करामात को देखकर वो फाहिशा औरतें जो अपनी फरियाद लेकर हिंदू राजा के पास गई थी, अपने मकानात को छोड़कर इस इलाके से चली गईं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।